اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحب ایمان مومنات عرفہ کی رات کے شب کے اعمال، یہ بڑی بابرکت شب ہے 9 ذی الحجہ کی، اور اس شب کو قاضی الحاجات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس شب میں انسان اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ جو بھی بندہ مناجات کرے، راز و نیاز کرے، توبہ کرے، خدا مند اس کے راز و نیاز کو سنتا ہے، اس کی مناجات کو سنتا ہے، اس کی توبہ کو مستجاب و قبول فرماتا ہے۔ جو وہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو خدا مند میں سرات میں پورا فرماتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق جو بندہ جو پلیز اس رات میں جاگ کر عبادت کرے اور یہ رات عبادت میں گزارے گا، گویا وہ 170 سال کی عبادت میں مصروف ہوگا۔ اور اس رات کے چند ایک اعمال ہیں شب عرفہ کے۔ 2 رکعت نماز ہے، اس کا ٹائم ہے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب عرفہ کی اور اللہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کو ایک مرتبہ میں، اور اس کے بعد سورہ قل هو الله احد کو پڑھنے کے بعد ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اس آیہ مبارک کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ عمل انجام دے گا، اگر اس نے حج نہیں کیا، یعنی وہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، تو اسے حجاج بیت اللہ کا ثواب، یعنی اس کو حجاج کے ثواب میں شریک کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا۔ اور اس شب کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم من عبدہ وتہیہ وعدہ واستعدہ، یہ ڈسکرپشن میں بھی کوشش کریں گے کہ اگر آگے تو اس میں بھی ڈال دیں گے، ورنہ جس میں چاہیے سے کر کے دے سکتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد 10 تسبیحات ہیں، اور جو اگر وقت ہو تو اسے 1000 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنة رحمتہ، سبحان الذی فی القیامة عدلہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی بسط الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ۔ ان تسبیحات کو اپنے 1000 مرتبہ پڑھنا اگر ٹائم ہے، ورنہ جتنا ہو سکتا ہے ضرور پڑھیں ان تسبیحات کو۔ اس کے بعد شب عرفہ ایک دعا ہے جو جمعہ کی شب میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کے پڑھنے والے کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو اللہ فرماتا ہے کہ اللہم یا شاہدہ کل نجوہ وموضع کل شکوہ وعالم کل خفیہ ومنتہى کل حاجہ۔ یہ تھوڑی طویل دعا ہے، اس دعا کو بھی شب عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات میں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اگر کربلا میں نہیں ہے، کہیں بھی ہے، سر کے سامنے گھر کے چھت پر گھر سے باہر کہیں کھڑے ہو کر باوضو ہو کر سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کریں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، زیارت کرے، اس بندے کو 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد جتنا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے۔ اور جو لوگ کربلا میں ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، آپ بھی خوش نصیب ہیں، آپ کو نصیب کرے
یہ زیارت میں سعادت انشاءاللہ شب عرفہ کی زیارت، روز عرفہ کی زیارت اب مومنہ بالخصوص جو ہمارے لج فکر کے چینل کو دیکھتے سنتے ہیں وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، آپ سب کی نظرت میں انشاءاللہ زیارت مخصوصہ میں شامل کریں گے، کوشش کریں گے کہ شب عرفہ بھی ہو جائے کربلا میں، روز عرفہ بھی، اور اس کے بعد روزہ تک کے بعد جائے تو ہم صبح واپس نجف آئیں گے، کریں گے اور مومنین کو بھی یاد کریں گے مخصوص زیارت میں اور مخصوص اعمال میں۔ آپ سب سے بھی عرض ہے آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے خطے پر ہوں، مجھے کی فقیر ناچیز فاطر شفیق کو، میرے والدین اور ہماری فیملی اور بالخصوص میرے بیٹے کی مکمل صحت یابی کے لیے بھی اس دن خصوصی دعا کیجیے گا، اور سب سے بڑی دعا ہم اور آپ سب مل کر کریں گے مولا آقا صاحب الزمان امام صاحب الزمان علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، تمام مسلمانوں مومنین مومنات کی سلامتی تندرستی، ان کے حاجات کے پورا ہونے کے لیے ہم اپنے اور آپ سب کے مرحومین محرومات کی مغفرت کے لیے فاتحہ اور دعا بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔ دعا میں اپنی میں ضرور یاد کیجیے گا، اس دن میں بڑا بابرکت دن بھی ہے، بڑی بابرکت شب بھی ہے۔